بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل اور ترکیہ نے شام میں تصادم سے بچاؤ کے طریقہ کار پر غور کیا ہے۔ گزشتہ روز ہونے والے مذاکرات کا مقصد خطے میں دونوں ممالک کے درمیان غلط فہمیوں اور ممکنہ جنگ سے بچنے کے لیے ایک رابطہ قائم کرنے کی کوششوں کا آغاز ہوا ہے، جس کے لیے ایک طریقہ کار بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ترکی کی حکومت نے گزشتہ مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے ایسا طریقہ کار بنانا ضروری ہے جو امریکہ اور روس کے ساتھ ترکیہ کے موجودہ تصادم سے بچاؤ کے میکانزم سے ملتا جلتا ہو۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ روز ہونے والی یہ نشست اس وقت عمل میں آئی جب اسرائیل نے گزشتہ ہفتے شام میں اپنی فضائی کارروائیوں کو شدید کر دیا۔ اسرائیل نے ان حملوں کو دمشق کی نئی حکومت کے لیے ایک انتباہ قرار دیا۔ اسی ضمن میں اسرائیل نے ترکیہ پر بھی یہ الزام عائد کیا کہ وہ شام کو اپنی پراکسی کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ترکیہ کی فوج نے شام کے کم از کم 3 ہوائی اڈوں کا معائنہ کیا تاکہ اسرائیل کی جانب سے ان اڈوں کو نشانہ بنائے جانے سے پہلے شام پر قابض باغی گروپوں کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے کے تحت اپنی فوجیں تعینات کر سکے۔ بس مجھے غزہ واپس جانے دو، یہ الفاظ دوستو مصر کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج اس زخمی فلسطینی خاتون کے ہیں جس کی عیادت کو مصری اور فرانسیسی صدور عبدالفتاح اور میکرون وہاں پہنچے تھے۔ ایسے الفاظ کے جنہوں نے عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر توجہ حاصل کی اور سوشل میڈیا صارفین نے اس پر بڑھ چڑھ کر رد عمل کا اظہار کیا۔ دنیا کے لیے اس فلسطینی خاتون کا دوستو صحت یابی کے بعد غزہ کی پٹی میں واپسی کے لیے اصرار اور اپنی پاک سرزمین سے جبری بے دخلی کی اٹل مخالفت، کہ جس کے لیے تمام فلسطینی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں، انتہائی توجہ کا مرکز بنی۔ اس حوالے سے جاری ہونے والی ایک ویڈیو کلپس میں مصری صدر عبدالفتاح کی اپنے فرانسیسی ہم منصب مائکرون کے ہمراہ مصری صدر عبدالفتاح کی اپنے فرانسیسی ہم منصب میکرون کے ہمراہ غزہ کی پٹی کے زخمیوں کی عیادت کا منظر دکھایا گیا ہے، جو کہ مصری شہر عریش کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ مصری ہاسپٹل میں موجود زخمی فلسطینی بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سبھی نے میکرون کے ساتھ گفتگو میں وسیع پیمانے پر تباہی کے باوجود غزہ واپسی، اپنی سرزمین میں باقی رہنے اور یہاں تک کہ وہیں مرنے کی ضرورت پر زور دیا اور خواہش کا اظہار کیا۔ فلسطینی زخمیوں کی وائرل ہونے والی ویڈیوز میں پہلا کلپ اس زخمی فلسطینی خاتون کا ہے کہ جس کی ریڑھ کی ہڈی کو وحشیانہ صہیونی بمباری کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا اور اس کی دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئیں۔ اس فلسطینی خاتون کا کہنا تھا کہ میں غزہ واپس جانا چاہتی ہوں، میں اپنا علاج مکمل ہونے کے بعد اپنے وطن کی مٹی کو چومنا چاہتی ہوں، غزہ میں ہی اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، کچھ بھی میرے وطن کی مٹی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ فلسطینی خاتون اپنی آنکھوں میں آنسو لیے مزید کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ جب میں مروں تو جنگ میں شہید ہونے والے اپنے بچوں کے پاس دفن ہوں، میں اپنے وطن واپس جانا چاہتی ہوں، میں اپنے وطن کی مٹی کو چومنا چاہتی ہوں۔ چینی حکومت نے اپنے شہریوں کو امریکہ سفر کرنے پر خبردار کر دیا ہے۔ چینی حکومت کا کہنا ہے کہ امریکہ جانے کے رسک کو پوری طرح مد نظر رکھیں کیونکہ چائنا امریکہ تجارتی تعلقات بگڑ رہے ہیں اور امریکہ میں خود اندرونی طور پر سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں ہے۔ چینی وزارت تعلیم نے بھی چینی طلباء کو خبردار کیا ہے۔ وزارت تعلیم کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی ریاست اوہایو کی اسمبلی میں زیر غور ایک بل کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں چائنا سے متعلق منفی دفعات شامل ہیں۔ یہ بل چائنا اور امریکی یونیورسٹیوں کے درمیان تعلیمی تبادلوں اور تعاون پر پابندیوں سے متعلق ہے۔ چینی وزارت تعلیم نے طلباء سے کہا ہے کہ وہ مستقبل میں امریکی یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے وقت خطرات کا ضرور جائزہ لیں۔
امریکی امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر یہود مخالف پوسٹ کرنے والے افراد کو ویزے اور رہائشی اجازت نامے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ امریکی امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان لوگوں کو ویزے یا رہائشی اجازت نامے دینے سے انکار کر دیں گے جو صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے یہود دشمن مواد پوسٹ کرتے ہوئے پائے جائیں۔ یہود و نصارہ مخالف کے طور پر بیان کی جانے والی پوسٹوں میں ان گروہوں کی حمایت میں سوشل میڈیا کی سرگرمیاں شامل ہوں گی جنہیں امریکہ نے تخریب کار قرار دیا ہے، جن میں مزاحمتی تحریک حماس، حزب اللہ اور یمن کے حوثی مجاہدین دوستوں شامل ہیں۔ یہ اقدام صدر ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امریکہ میں موجود طلبہ کے ویزے متنازع طور پر منسوخ کرنے کے بعد سامنے آیا ہے، جہاں آئین کی پہلی ترمیم آزادی اظہار کی ضمانت دیتی ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ کوئی بھی جو یہ سوچتا ہے کہ وہ امریکہ آ سکتا ہے اور یہود دشمن تشدد اور تخریب کاری کی وکالت کے لیے آئین کی پہلی ترمیم کے پیچھے چھپ سکتا ہے تو وہ دوبارہ سوچ لے، اسے یہاں خوش آمدید نہیں کیا جائے گا۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی فوری طور پر نافذ العمل ہوگی اور طلبہ کے ویزوں اور امریکہ میں مستقل رہائشی گرین کارڈ کے لیے درخواستوں پر لاگو ہوگی۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکی حکومت نے تقریباً 300 افراد کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں اور وہ روزانہ کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ غیر امریکی شہریوں کو امریکیوں جیسے حقوق حاصل نہیں ہے اور ویزے جاری کرنا یا مسترد کرنا ججوں کا نہیں بلکہ ان کا اختیار ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا ہے کہ فرانس آنے والے مہینوں میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتا ہے۔ ان کا مقصد اسرائیل فلسطین تنازع پر اقوام متحدہ کی کانفرنس میں اس اقدام کو حتمی شکل دینا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں فلسطین کو ایک ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے اور ہم آنے والے چند مہینوں میں ایسا کریں گے۔ صدر میکرون کا کہنا تھا کہ میں ایسا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ ایسا کرنا ہی درست ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف میں نمایاں اضافے کے اعلان کے بعد دوستو، ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنی ایپل نے 600 ٹن یعنی 15 لاکھ آئی فون چارٹر پروازوں کے ذریعے بھارت سے اپنے ملک امریکہ میں منتقل کروا لیے۔ ایپل کے اس اقدام کا مقصد ٹیکس سے بچنے کی کوشش تھا۔ تجزیہ کاروں نے خبردار کر دیا ہے کہ چائنا سے درآمد پر ایپل کے بہت زیادہ انحصار کی وجہ سے امریکہ میں آئی فون کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ چائنا ان آلات کا ایک بڑا پیداواری مرکز ہے جس پر صدر ٹرمپ کی طرف سے 125% کی سب سے زیادہ شرح محصول عائد کیا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار بھارت سے درآمد پر عائد 26% کے محصول سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن اس ہفتے صدر ٹرمپ کی طرف سے چائنا کے علاوہ باقی ممالک کے لیے ٹیرف کا نفاذ 90 دن کے لیے معطل کرنے کے اعلان کے بعد سے بھارت سے درآمدات پر بھی ٹیکس کا نفاذ مؤخر ہو گیا ہے۔ ایک بھارتی سرکاری اہلکار نے بتایا کہ مارچ سے تقریباً 6 کارگو طیارے جن میں سے ہر ایک کی گنجائش 100 ٹن ہے پرواز کر چکے ہیں، جن میں سے ایک نے اسی ہفتے اڑان بھری ہے جبکہ نئے ٹیرف نافذ ہوئے ہیں۔ لگائے گئے تخمینے کے مطابق دوستو، ایک آئی فون 14 اور اس کے چارجنگ کیبل کا پیک شدہ وزن تقریباً 350 گرام ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کچھ پیکنگ وزن کو مد نظر رکھتے ہوئے 600 ٹن کے کل کارگو میں تقریباً 1.5 ملین آئی فونز شامل تھے۔ ایپل دنیا بھر میں دوستو سالانہ 220 ملین سے زیادہ آئی فون فروخت کرتا ہے۔ امریکہ خود آئی فون نہیں بناتا بلکہ امریکہ میں آئی فون کی کل درآمدات کا 5واں حصہ بھارت سے اور باقی چائنا سے آتا ہے، اور امریکہ کو اگر آئی فون بنانا پڑ گیا تو دوستو اسے لگ پتہ جائے گا، کیونکہ وہاں کی کاسٹ بہت پڑتی ہے اور امریکہ میں آئی فون بنانا تقریباً ناممکن ہے۔ اور دوستو حسابات سے پتہ چلتا ہے کہ 54% کی ٹیرف شرح پر امریکہ میں اعلیٰ ترین آئی فون 16 پرو میکس کی $1599 لاگت بڑھ کر یعنی $1600 لاگت بڑھ کر $2300 ہو جائے گی۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ ٹیرف معاملے پر امریکہ اور چائنا میں ٹھن گئی ہے، جس کے پیش نظر چائنا نے امریکہ کی مزید 18 کمپنیوں پر بھی پابندی لگا دی۔
دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر الزامات کی بھچاڑ کر دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چائنا پر کرنسی میں ہیرا پھیری کا الزام لگایا تو چائنا نے امریکی ٹیرف کو غنڈہ گردی قرار دیا۔ ادھر یورپی یونین نے بھی امریکہ پر جوابی 25% ٹیکس عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ روس نے امریکی ٹیرف کو عالمی تجارت تنظیم کے اصولوں کے خلاف قرار دے دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ نئے ٹیرف سے ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ عالمی تجارتی قوانین کی پاسداری کا پابند نہیں ہے، اس کی پابندی نہیں کر رہا، وہ غنڈہ گردی کر رہا ہے۔ چائنا نے امریکہ کے 104% ٹیرف کے جواب میں امریکی مصنوعات کی درآمد پر عائد ٹیرف بڑھا کر 84% کرنے اور ساتھ ہی مزید تجارتی پابندیوں کا اعلان کیا، جس کے جواب میں امریکہ نے چائنا پر عائد تجارتی ٹیرف مزید بڑھا دیا ہے، جو کہ 125 کر دیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر کا انوکھا کارنامہ، شدید گرمی میں کمبل بانٹ دیے۔ بھارتی ریاست بہار کے وزیر کھیل نے شدید گرمی میں غریب عوام میں کمبل بانٹ دیے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ 35 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ والے دنوں کے دوران وزیر کھیل نے اپنے حلقے کے 500 غریب لوگوں میں کمبل تقسیم کیے، اور اس وزیر نے بڑی خوشی اس کام کی تصاویر بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دی، جس پر ان پر تنقید کرنے والوں کی لائنیں لگ گئیں۔ امریکہ نے ایک بار پھر ایران کے جوہری پروگرام سے وابستہ 5 اداروں پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ اقدام صدر ٹرمپ کی پالیسی کے تحت ایران پر مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے تاکہ جوہری معاہدے پر ایران کو جھکایا جا سکے۔ ان اداروں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو مدد فراہم کی اور امریکہ ان تمام عناصر کا احتساب جاری رکھے گا جو ایران کے ایٹمی عزائم کو تقویت دے رہا ہے، ایسا دوستو امریکہ کا کہنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے۔ یہ پابندیاں ایسے وقت میں لگائی گئی ہیں جو امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات صرف 2 روز بعد ہونے والے ہیں، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر ایران جوہری پروگرام بند نہ کرے تو فوجی کارروائی کا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اسرائیل بھی اس کارروائی میں شامل ہوگا۔ بھارت کی مشہور ایئر لائن ایئر انڈیا ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی جب دہلی سے شکاگو جانے والی طویل پرواز میں تمام عملہ ایک ہی وقت میں سو گیا۔ اس حیران کن واقعہ نے مسافروں کو شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ 12,000 کلومیٹر طویل اور 18 گھنٹے کے فضائی سفر کے دوران جب مسافروں کو کسی قسم کی سروس نہ ملی تو انہوں نے خود عملے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر پورا عملہ بزنس کلاس میں گراٹے لیتا پایا گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایئر انڈیا کی نجی ملکیت میں منتقلی کے بعد ایسے واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں۔ ہوا بازی سے متعلق حکام کے مطابق ایئر انڈیا جان بوجھ کر بزنس کلاس کی کچھ نشستیں خالی رکھتا ہے تاکہ عملہ آرام کر سکے، لیکن اس بار تمام عملے کا ایک ساتھ ہونا حفاظتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی تھا۔ یاد رہے دوستو کہ ایئر انڈیا کو حال ہی میں پرائیویٹ کیا گیا ہے اور اس کے بعد سے سروس میں کمی اور بدنظمی کی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں۔ غزہ میں جاری جنگ اور نیتن یاہو حکومت کی معاشی پالیسیوں کے بعد اسرائیلی عوام خود شدید مالی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ لاکھوں خاندانوں کو یومیہ کھانے کے لیے خیراتی اداروں پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اراکین نے نیتن یاہو حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں مہنگائی عروج پر ہے اور غربت نے خطرناک حدیں عبور کر لی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خیراتی اداروں کے باہر کھانے کے لیے قطاریں معمول بن چکی ہیں اور حکومت کی ناکامی نے ہزاروں لوگوں کو ایک وقت کے کھانے سے بھی محروم کر دیا ہے۔ لوگ اسرائیل سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیل کی ایک مقامی خیراتی ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہر 3 میں سے 1 اسرائیلی خاندان انتہائی غربت کا شکار ہو چکا ہے۔ اس حکومت کی غزہ جنگ پر توجہ نے مقامی شہریوں کو بھوک اور معاشی بحران کے سپرد کر دیا ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کی نئی ٹیرف پالیسی سے پوری دنیا ہی متاثر ہو رہی ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر ایشیائی ممالک پر پڑے گا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔
ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے جاری تجارتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جن 10 ممالک پر سب سے زیادہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے ان میں سے 5 ممالک کا تعلق ایشیا سے ہے۔ امریکی ٹیرف سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں ایشیا کے ترقی پذیر ممالک شامل ہوں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیائی ممالک سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان کی مصنوعات پر بالترتیب 44%، 37% اور 29% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ ایشیائی ممالک میں پاکستان تیسرا بڑا ملک ہے، جبکہ مجموعی طور پر پاکستان دنیا کا 14واں بڑا ملک ہے، اس لیے اس پر اسی حساب سے برڈن پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارے اندرونی معاملات سے کیا لینا دینا، عمران خان کی قیادت میں ہم متحد ہیں۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ جوڈیشل سسٹم اور پولیس سسٹم میں ریفارم کی ضرورت ہے۔ پرسوں اڈیالہ میں عمران خان کو ملنے نہیں دیا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان کو ضرور ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے، مگر بنیاد آئین اور قانونی ہونی چاہیے۔ تشدد اور جبر سے کھوکھلی اسٹیٹ بنتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ معدنیات بل پاس کرنا نہ کرنا صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت کا معاملہ ہے۔ گرینڈ الائنس کے معاملے پر ہماری جدوجہد جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہوں گا کہ ہم سب کو بلائیں، انویسٹمنٹ کا بنیادی اصول ہے اس ملک میں آئین اور قانون دیکھا جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔